الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وبعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قابل احترام ماں بہنوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو میرے برادران اسلام اور برادران وطن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، جو ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں، وہ اللہ جل شانہ کو نہایت محبوب ہے اور نہایت قیمتی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی جہاں اور بہت سی فضیلتیں ہیں، وہاں یہ فضیلت بھی ہے کہ اس میں بقرہ عید کا موقع آتا، عید الاضحیٰ کا موقع۔ عید الاضحیٰ کے بارے میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول، ہم یہ قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم کی یہ سنت اور یہ طریقہ رہا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ مہینہ اور خاص طور سے یہ ایام ہم سے تقاضا کرتے ہیں، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ذرا تھمیں، تھوڑا رکیں، تھوڑا سوچیں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں ہمارے لیے کیا نمونہ موجود ہے۔ اللہ جل شانہ کا جو ارشاد میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے ابراہیم کی ذات میں، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ایسا شخص ہے جو ابراہیم کے طریقے اور اسوے سے بے پرواہی برتے، اللہ یہ کہ وہ احمق ہو، وہ نادان ہو، خفیف العقل ہو، کم عقل ہو، وہ الا من سفیہ نفسہ۔ ورنہ ابراہیم کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو چن لیا تھا دنیا میں، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، تو مسلمان ہو جا، اپنے آپ کو رب کی مرضی کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، اپنی خواہشات کو، اپنے ارمانوں کو، اپنے خوابوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے مستقبل کو، اپنی جوانی کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو، سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دے۔ تو اس نے پوری خندہ پیشانی سے کہا اسلمت لرب العالمین، ہاں میں نے رب العالمین کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے موجودہ تناظر میں، پریزنٹ سیناریو میں جو قابل عمل یا قابل تقلید باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان میں پہلی بات ہے حضرت ابراہیم کا جذبہ دعوت۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے دعوت دین کا آغاز کیا اپنے والد محترم سے، جو آذر سے، اذ قال لأبیہ آذر، اپنے والد سے انہوں نے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان آپ ایسے بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو آپ کی بات کو سن نہیں سکتے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس اللہ رب العزت نے وہ نالج، وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہوں۔ یا ابت لم تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان آپ شیطان کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو اللہ رب العزت کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن
فتکون شیطانی ولیہ، اور مجھے ڈر ہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے اور پھر آپ شیطان کے ہم نوا اور ہمساز ہو کر کے جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہ چلے جائیں۔ تو اپنے گھر سے اصلاح کا آغاز کیا۔ اس کے بعد قوم سے کہتے ہیں اذ قال لی ابیہ وقومی ما تعبدون، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یہ کن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ان لوگوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ قال هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونکم ويضرون، یا تمہیں یہ فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، دعوت حق پہنچانا غیر مسلموں تک، اللہ کے بندوں تک، اور یہ فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ فکر ملت ابراہیمی یعنی امت مسلمہ کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ کہہ رہا ہے، اور اللہ جل شانہ کون ہے؟ رحمان ہے، اس کی رحمت سے بڑھ کر کسی کی رحمت نہیں ہو سکتی، مگر وہ کہہ رہا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد شاید آپ ان کی ٹینشن میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو پہلا سبق ملتا ہے وہ ہے کہ یہ ملت نیشن آن دا مشن، ایک ایسی ملت ہے جس کا ایک مشن ہے، جس کا ایک مقصد ہے، جس کی ایک منزل ہے۔ انکم بعثتم الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے مگر تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، دا بیسٹ امانگ دا نیشن، ساری ملتوں میں سب سے بہتر تم ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، تامرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دینا، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکنا، وتؤمنون باللہ، اور سارے انسانوں کے سامنے اللہ پر ایمان کیسے رکھا جاتا ہے اس کا مظاہرہ کرنا۔ ساری دنیا گمراہی میں پڑی ہے، ساری دنیا پیسے کی پوجا کر رہی ہے، ساری دنیا اقتدار کے تلوے چاٹ رہی ہے۔ اس دنیا میں، مادہ پرست دنیا میں، ایمان کا مظاہرہ اس امت مسلمہ کو کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو دوسرا سبق ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دیگر تمام انبیاء کی طرح جو بھی تعلیم دی لوگوں کو، اس پر پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ ہماری ماں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیف کان خلق النبی، اللہ کے نبی کے اخلاق اور کردار کیسا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف الگ تھی، باہر کی دنیا اور اندر کی دنیا الگ تھی؟ گھر میں آپ کیسے رہتے تھے؟ آپ کا طریقہ اور برتاؤ کیا تھا؟ تو اماں جان نے پوچھا اما قرأت القرآن، تم نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ قال کان خلقہ القرآن، قرآن میں جو چیز ان ورڈ ہے وہی اللہ کے رسول کی زندگی میں ان فیکٹ تھی، ان ڈیڈ تھی، عملاً تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت ابراہیم، تمام انبیاء کا یہی رسوہ رہا ہے کہ وہ جو بھی تعلیم پیش کرتے تھے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھاتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت قال لہ ربہ اسلم، رب نے کہا ہے ابراہیم مسلمان ہو جا، اور مسلمان کون؟ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، بیٹے سے کہا مجھے خواب میں دکھائی دیا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم چاہتے ہماری اور آپ کی طرح بہانہ کر کے کہہ سکتے تھے خواب کا مطلب تو ایسا ہی ہوتا ہے، خواب تو یوں ہی ہو جاتا ہے، یا اس کی تعبیر کر سکتے تھے کہ خواب میں اسماعیل کو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے اس کو دین کے راستے میں لگا دینا، اس کو چلے پر بھیج دینا، اس کو فلاں کام میں لگا دینا، راہ حق میں جہاد کے لیے بھیج دینا، یہ سب تعبیر کر سکتے تھے، مگر انہوں نے تعبیر نہیں کی۔ کیوں تعبیر نہیں کی؟ محبت تعبیر نہیں مانگتی، محبت بہانے نہیں ڈھونڈتی، محبت تو محبوب نے جو کہہ دیا اس کو کر ڈالنے کا نام ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت تھی، اور اللہ رب العزت اسے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اسی اللہ رب العزت حضرت ابراہیم کو خلیل کا مقام دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اے بیٹے میں تمہیں قربان کرنا سوچ رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا ابا جان افعل ما تؤمر، جو آپ کی مرضی ہو کر ڈالیے، جو اللہ رب العزت حکم دے رہا کر ڈالیے۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ بیٹا کہہ رہا میں تمہیں کاٹنے والا ہوں، بیٹا کہہ رہا میں کٹنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن اس کو جو ڈیپکٹ کرتا ہے، یہ پورا سیناریو جو منظر کشی کرتا ہے، وہ قرآن کہتا ہے فلما اسلما،
جب دونوں مسلمان ہو گئے، اب تک حضرت ابراہیم اسماعیل مسلمان نہیں تھے مگر اسلام کا اصل جو مظہر ہے، اسلام کا جو اصل مظاہرہ ہے، جو اسلام کا جو اصل نمونہ ہے، وہ یہ ہے کہ باپ اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے کہا جائے باپ سے تو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور نوجوان سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے تو وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب یہ جذبہ ہوتا ہے تو فلما اسلما، تو اسلام ان دا پینیکل ہوتا ہے، اپنے نقطۂ عروج پر ہوتا ہے، اپنی چوٹی پر ہوتا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، سچے معنی میں مسلمان ہو گئے، اور اس نے بیٹے کو اپنے پچھاڑ دیا، تو اب نے کہا نہیں ابراہیم قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا تھا اسلم، مسلمان مت جاؤ، نام کے مسلمان مت بننا، صرف سرکاری رجسٹر کے مسلمان مت بننا، بلکہ وہ مسلمان بننا جو حقیقتاً مسلمان ہوتا ہے، جو اپنے دین کی تعلیم پر عمل کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والے مردوں سے، ایمان والی عورتوں سے، ان کی جانوں کو بھی، ان کے مالوں کو بھی، بدلے میں کس چیز کے؟ بان لهم الجنہ، ان کو جنت ملے گی اس کے بدلے میں۔ یہ جان میری نہیں ہے، مائی لائف مائی چوائس نہیں ہے، میری جیب ہے، میں جو چاہے خرچ کروں، میری آنکھیں میں جو چاہے دیکھوں، میرے ہاتھ ہے میں جو چاہے پکڑوں، میرا منہ ہے جو میں چاہے کھاؤں، میرا بدن ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہے پہنوں۔ اسلام میں ہے، اسلام نام ہی ہے سرنڈر کا، اپنی مرضی چھوڑ دینے کا۔ یہاں انانیت نہیں چلتی، یہاں ایگوئزم نہیں ہے، یا اینٹیٹی نہیں ہے، یا تکبر نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ہم سے ہماری جانوں کو، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ہم سے ہمارے مالوں کو بدلے میں جنت کے۔ تم لوگ چھوٹا موٹا کاروبار ہو جاتے ہو، بڑے بڑے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ فلاں زمین مل جائے، وہ زمین مل جاتی ہے تو مٹھائی بانٹتے ہیں، کہیں کوئی عمارت بنا لیتے ہیں تو مٹھائی بانٹتے ہیں، کہیں کوئی دکان کھولتے ہیں تو مٹھائی بانٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اگر مٹھائی بانٹنی ہے تو اس پر بانٹو، جو تم نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو سودا چکایا ہے، جو تم نے ٹرانزیکشن کیا ہے، جو معاہدہ اور معاملہ کیا ہے، تم نے اپنی جانیں بیچ دی ہے، جان تمہاری ہے، یہ مال تمہارا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ جان اس کی دی ہوئی، پھر کہہ رہا ہے تمہارے پاس جو ہم نے عارضی طور پر جان دی یہ ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں جنت دیں گے۔ کتنی بڑی رحمانیت ہے۔ تو جب آدمی اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کر دے تو اسلام اپنے نقطۂ عروج پر ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ رب کے پاس حاضر ہوا قلب سلیم کے ساتھ۔ سلیم کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں محفوظ دل، اس میں شرک نہیں تھا، غلاظت نہیں تھی، گندی خواہشات نہیں تھی، اپنے نفس کا دھوکہ نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، عناد نہیں تھا، اپنی مرضی پر چلنے کا جذبہ نہیں تھا۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، مگر اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے جب وہ لے کر آیا رب کے دربار میں وہ دل جو اس نے پہلے ہی اللہ کو سونپ دیا تھا، جو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے جب تک کوئی مکمل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات بھی میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، برائی کا دل میں خیال آئے اور انسان اس کو جھڑک دے، کسی کا قیمتی موبائل دیکھا یا میں اس کو چرا لوں، مگر چرایا نہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ مگر ایمان کا نقطۂ عروج یہ ہے کہ دل میں برا خیال بھی نہ آئے، بری خواہش بھی نہ ہو پیدا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی اسوہ اور نمونہ ہے، جو بھی برا ہے دین پر پورا عمل کر کے دکھایا۔ قربانی دینے کی بات ہے، یہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے، اپنی بیوی کو جنگل میں لے آ کر بسایا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگایا، ساری قربانیاں دی۔ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر لوگ سبق لیتے تھے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کسی ملک میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، ہزاروں سال سے ہوں اور وہاں اب تک مسلمان اپنا تعارف نہ کرا سکیں، اب تک لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو یہ مسلمان ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کے اقدار کیا ہیں، ان کے اصول کیا ہیں، ان کی شریعت کیا ہے۔
ہمارے گاؤں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے پڑوس میں غیر مسلم برادران وطن رہتے ہو، ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ اکبر کی جو صدا 5 بار ان کی مسجد سے بلند ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین پر پوری طرح عمل کریں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دین کا تعارف کرائیں۔ مہمان کبھی آنے والے ہوتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں خاص طور پر جانتی ہیں، اگر مہمان آنے والے ہوتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا فنکشن ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، گھر کی چادریں بدلتے ہیں، گھر کے پردے بدلتے ہیں، گھر کی پتائی کراتے ہیں، اسے سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اچھا امپریشن پڑے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، آج ہماری وجہ سے دین کا امپریشن خراب ہو رہا ہے، ہمارے کردار کی وجہ سے دین کا امپریشن خراب ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اسلام جو ہے چلیبل نہیں ہے، اسلام اپلیکیبل نہیں ہے، اسلام قابل عمل نہیں ہے۔ بلر گنج میں ہم بہت سارے غیر مسلم برادران وطن سے دین کی بات کرتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب، آپ کہتے ہیں آپ کا دین بہت اچھا ہے، آپ کے یہاں سب برابر ہیں، بھید بھاؤ نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، چھوت چھات نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے، بہت اچھا آپ کا دین ہے، مگر یہ بتائیے اس پر عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ کیا آپ کے ہاں جواری نہیں ہوتے؟ کیا آپ کے ہاں شرابی نہیں ہوتے؟ آپ جیل خانے جائیے، آپ ویسے تو ہندوستان میں 20 کروڑ ہیں، مگر جیل خانوں میں آپ کی تعداد 50% ہے، آپ آدھے ہیں، آدھے سے زیادہ آپ جیل میں بھرے ہوئے ہیں، آدھے 50% سے زیادہ۔ کون سی ایسی رسم شادی بیاہ کی جو ہمارے ہاں برادران وطن کے ہاں ہندو مذہب میں ہوتی ہے اور ہم نے نام بدل کر اس کو مسلمان نہیں بنا رکھا؟ سگائی کی رسم، انگوٹھا پہنائی کی رسم، منہ دکھائی کی رسم اور جوتا چھپائی کی رسم، ارے الا بلا، اور اس میں جتنی بے پردگی اور بے حیائی ہوتی ہے وہ تو فرق کیا؟ وہ کہتے ہیں جب آپ کا دین، جس کو آپ بہت اچھا بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، دل پر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سندیشٹہ ہیں، پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایتی ہیں، وہ تو آپ کو ہدایت نہ دے سکے، وہ تو آپ کو نہ سدھار سکے۔ آپ اپنے نوجوانوں کو دیکھیے، آپ کے اور ہمارے نوجوانوں کچھ فرق ہے؟ رات کو آپ جائیے سڑکوں پر، دیکھیے جس طرح ہمارے نوجوان موبائل میں لگے ہوئے 12-1 بجے تک، آپ کے نوجوان ہی بیٹھے ہوں گے چوپانوں پر۔ IPL چل رہا ہے، جس طرح بھیڑ میں جو جٹے ہوں گے ہمارے برادران وطن کے فرزندان، ویسے ہی آپ کے ہاتھ بھی لڑکے پھنسے ہوں گے۔ جس طرح ہمارے یہاں شرطیں بدی جا رہی ہیں، ویسے آپ کے یہاں شرطیں بدی جا رہی ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ اور اگر یہ دین اتنا ہی اچھا ہوتا تو آپ ایسے کیوں بگڑے ہوئے ہوتے؟ اس کا مطلب اس دین میں کوئی اثر نہیں ہے، بس خالی کھولی لے کر آپ گھوم رہے ہیں، تو ہمیں چپ ہو جانا پڑتا ہے، ہم جواب نہیں دے پاتے۔ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم 1000 سال سے اس ملک میں ہیں، مگر ہم ابھی تک اپنے برادران وطن کو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے متاثر نہیں کر سکے۔ ان کو کہنا چاہیے تھا سب جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، سب بد نظری کرتے ہیں، سب پرائی عورت کو دیکھتے ہیں، لیکن مسلمان نوجوان نگاہ نیچی رکھتا ہے۔ وہ کسی ٹرین میں اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو چھوڑنے آئے تو کسی مسلمان سے کہ بھیا اس کا خیال رکھنا، کیونکہ ہمیں پورے ڈبے میں مسافروں پر بھروسہ نہیں، تم مسلمان ہو، تم پر بھروسہ ہے۔ جب یہ کردار اور یہ عمل سامنے نہیں آئے گا، تب تک میری بھائیوں بہنوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں، تب تک ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ وقت بہت کم ہے، الحمدللہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے محترم دانش فلاحی صاحب نے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی۔ یہ چند پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ اور نمونے کے۔ آج ضرورت ہے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ اپنے سامنے رکھیں، ان کی زندگیوں سے اور جو سبق آموز پہلو ہیں ان سے ہم سبق حاصل کریں، ان پر چلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے اندر بدلاؤ آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، لو سے لو جلتی ہے، شمع سے شمع جلتی ہے، ہر آدمی شمع جلاتے چلے گا تو انشاءاللہ اجالا پھیل جائے گا۔ اور اگر ساری رات ہم کوستے رہے اندھیرے کو اور کوئی بھی موم بتی نہ جلائے، کوئی شمع نہ جلائے، تو پھر ساری رات اندھیرا رہے گا، بلکہ رات دراز ہوتی چلی جائے گی۔ تو بجائے ساری رات اندھیرے کو کوسنے کے بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کا صحیح دینی شعور بنائیں، جس حد تک ہمارے ممکن ہو ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، برادران وطن کو مہمان سمجھ کر ان کے سامنے اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کریں، اور ہمیں منافقت کی ضرورت نہیں کہ ہمارا دین کچھ اور کہتا ہو اور غیر مسلموں کو دکھانے کے لیے ہم کچھ
کچھ اور بنے. ہمارا دین وہی کہتا ہے جو ہمیں ان کے سامنے دکھنا چاہیے. ہم کوئی بھی دنیا کی اچھی بات اور بھلی بات ایسی نہیں ہے جس کا حکم ہمارے دین نے نہیں دیا, اور دنیا میں کوئی بھی بری بات اور کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہے جس سے ہمارے دین نے نہیں روکا. تو ہمیں منافقت کی ضرورت نہیں ہے, دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے, ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے. ہم دین کو من و عن مان لیں, اسلام کا نمونہ بن جائیں, حضرت ابراہیم کے اسوے کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.